ایک بندوں سے نسبتیں حاصل ہو جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم میں تو سجدے کر رہے ہیں اس زمین کی برکت کو ظاہر کرنے کے لیے، مگر کتنے محروم ہیں وہ لوگ، کتنے محروم ہیں وہ حکومت کے لوگ جو پیارے آقا علیہ السلام کے مولد پاک پہ لائبریری بنا کر کے زائرین سے اسے چھپائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک زائر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر یہاں کچھ ہے نہیں تو سیکورٹی اتنی سخت کیوں ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نسبت سے چیزوں کو ممتاز کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام سے جن زمینوں کو نسبت ہوئی، آپ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام وہاں سجدے کر رہے ہیں۔ اب اور مکاشفات اور مشاہدات ملاحظہ کرے راستے میں جو پیارے آقا علیہ السلام کو پیش آئے۔ آقا علیہ السلام ایک قبر پاک سے گزر رہے ہیں۔ وہ قبر پاک و مزار پاک کن کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ روایتوں میں تو یہ آتا ہے وَموسیٰ کَانَ قَائِمًا يُصَلِّي، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا کہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن کچھ اہل دل نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یصلی بنا الصلاۃ سے، الصلاۃ کا معنی جہاں نماز پڑھنا ہوتا ہے وہیں الصلاۃ کا معنی درود پڑھنا ہوتا ہے، اور موقع اور قرینہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت صرف نماز ہی نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تعظیماً کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام ایک جگہ جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ بڑی پیاری خوشبو ہے۔ اس واقعے پہ میں اپنی اسلامی بہنوں کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ خوشبو، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتیہ تھیں، فرعون کے گھر میں وہ رہتی تھیں، فرعون کی بیوی کا جوڑا اور کنگھی کیا کرتی تھیں، یہ ان کے ایمان کی خوشبو ہے، یہ ان کے ایمان کی خوشبو ہے۔ آقا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ میں تقریباً 1000 کا ڈسٹینس سے فاصلہ ہے، مگر کیسا اس خاتون کا مضبوط اور مستحکم ایمان تھا کہ 1000 سال کے بعد محمد رسول اللہ معراج پہ اس کے ایمان کی خوشبو کو سونگتے ہیں، اور نہ صرف سونگتے ہیں، جبریل سے سوال بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے ایمان کے بارے میں ذرا تاریخ کے اوراق، سیرت کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی وہ جوڑا کنگھی کرنے والی مشاطہ یا ماشطہ ایک دن جوڑا کنگھی کر رہی تھی کہ وہ کنگھی گر گئی۔ اب جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے۔ وہ فرعون کے محل میں رہتی ضرور تھیں، مگر فرعون کو خدا نہیں مانتی تھیں، بلکہ خدا اسے مانتی تھی جس نے انہیں پیدا کیا اور فرعون کو بھی پیدا کیا۔ تو کنگھی اٹھاتی ہیں گری ہوئی اور کہتی ہیں بسم اللہ تعیس فرعون، اللہ کے نام سے اللہ فرعون کو غارت کرے۔ بیٹی سنتی ہے کہ ارے اس کے باپ کے لیے بد دعا ہو رہی ہے، کہتی ہے اچھا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی، میرے والد کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو خاتون بڑے پیار سے انہیں توحید کی دعوت دیتی، ہاں ہے خدا، وہ خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے والد کو پیدا کیا، سارے سنسار کو پیدا کیا، وہی تو سب کا خدا ہے۔ بڑھتے بڑھتے بات فرعون تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ سب سے پہلے سمجھا بجھا کر کے رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن توحید کا نشہ ہے نا، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ حضرت بلال کو ان کا مالک امیہ مٹی اور ریت کے نیچے دفن کر دیتا تھا، صرف سر باقی رہتا تھا اور کہتا تھا کہ توحید سے پھر جاؤ، مگر اس میں حضرت بلال کو کیسی لذت ملتی تھی۔ ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ پورے دن جب تک سانس اور آواز کام کرتی، ساتھ دیتی، تب تک یہی ترانہ ان کی زبان پہ ہوتا تھا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی توحید کی نعمت اس ماشطہ کو مل گئی تھی، تو اس نے فرعون سے کہا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم خدا کی وحدانیت سے پھرنے والے نہیں ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ فرعون نے کہا میں کھولتے ہوئے کڑاہے میں تجھے ڈال دیں گے۔ وہ خاتون کہتی ہے کوئی بات نہیں، یہ تو تیرا احسان ہوگا کہ اس زندگی سے آزاد ہو کر ہم اخروی زندگی میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کے بہاروں کے مزے لیں گے۔ بہت بڑے کڑاہے میں تیل ڈلواتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس کے میاں کو اس کی نگاہوں کے سامنے ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے ننھے منھے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے ان بچوں کو ڈالا جاتا ہے۔ مگر وہ بچے کیسے تھے؟ بچے اس کڑھاؤں میں، تیل کی کڑاہی میں
पढ़ने से पहले पुकार करके अम्मी से कहते हैं, "ऐ अम्मी जान, ये तेल गरम कहाँ है, ये आग गरम कहाँ है, ये आग के अंगारे नहीं बल्कि ये फूलों का गुलदस्ता लग रहा है, ऐ अम्मी जान दे देना, मगर अपने ईमान से ना फिरना।" आखिर में वो खातून भी छलांग लगा देती है और कबाब बन करके फ्राई हो करके उसमें बता देती है कि हम सब कुछ तो दे सकते मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। ईमान पर इस्तिकामत और जबले मुस्तहकम बन करके वो डटी रही, तो उसका नतीजा क्या हुआ? प्यारे आका अलैहिस्सलाम 1000 साल के बाद उसके ईमान की खुशबू को सूंघ रहे हैं। आज हमारी बहनें चंद टकों के बदले गैर मुस्लिमों के साथ अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, शादियां रचा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानियां इसीलिए झेली? शैब अबी तालिब में सोशल बाइकाट का सामना इसीलिए किया कि उनकी उम्मत की लड़कियां गैरों से, बदमज़हबों से, हिंदुओं से अब शादियां रचाते फिरें? क्या प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ की गलियों में इसीलिए पत्थर खाए कि उनके मानने वाले उनके दीन से फिर जाएं? क्या मदीने के ताजदार ने जंग उहुद में इसीलिए अपने दंदान मुबारक को शहीद कराया कि उनके मानने वाले उन्हीं के लाए हुए दीन से फिर जाएं? हरगिज़ ऐसा नहीं। इस्लाम की जो बेटी सही मानों में दीन पर कायम रहेगी और अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी, तो ये वाक़या बताता है कि 1000 साल के बाद हुजूर ने उस फिरौन के महल की उस मोमिना खातून के खुशबू को मेराज पे सूंघा। मेरा ईमान कहता है कि अगर आपकी उम्मत की कोई बेटी, कोई शहजादी अगर ईमान पर कायम रहती है, सौदा नहीं करती है, तो हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ईमान की खुशबू मैदान महशर में सूंघेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये उसे इनाम मिलेगा। बहरकैफ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं? एक कौम है जो खेती करती है, खेती बाड़ी। अभी खेती लगाते, फसल पक के तैयार हो जाती, फिर काटते, फिर अगले दिन तैयार हो जाती, फिर काटते, फिर अगले दिन तैयार हो जाती। जिब्रील से पूछते, जिब्रील ये कौन लोग हैं? ये चीज़ें जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, ये आलम मिसाल में, आलम जो चीज़ें इन फ्यूचर होने वाली होती हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलम मिसाल में पहले ही उनका ट्रेलर दिखा दिया जाता है। तो जिब्रील से पूछते ये कौन लोग होंगे कि फौरन उनकी खेती पक जाती है और वो फसल काट लेते हैं? जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं जिनके अजर को अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना तक बढ़ा दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें सबक लेना है। आज कोई बात हुई, लोग फौरन नमाज छोड़ देते हैं। मीटिंग हुई, नमाज छोड़ दिए। सफ़र पे हैं, नमाज छोड़ दिए। बेनमाजी सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं कि जो नमाज पढ़े ही ना, जो एक वक्त की भी नमाज छोड़ दे वो बेनमाजी है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कौम को देखते हैं कि उनकी गर्दन काटी जाती है, फिर सर जमता, फिर काट दी जाती गर्दन, फिर गर्दन मार दी जाती, फिर जमती, फिर मार दी जाती, यूं ही होता है। रहमतुल लिल आलमीन तड़प जाते, जिब्रील से पूछते, जिब्रील भला ये कौन लोग हैं और क्यों इन्हें ऐसी सजा दी जा रही है? जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत के वो बेनमाजी हैं कि जो फ़र्ज होने के बाद नमाज नहीं पढ़ेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तड़प जाते हैं। बिरादरान मिल्लत, ज़रा हम रुक करके देख, क्या नमाजों में जाता है। हम 2-2 घंटे बैठ करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे गुजार लेते हैं, मगर 17 रकातें तकरीबन दिनों रात में अगर हम इतने ही पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दोज़ख से बचा लेगा। 17 रकातों में 17 मिनट या 20 मिनट, 24 घंटे में अगर 20 मिनट हम निकाल लें तो कम से कम फ़राइज़ और वाजिबात हम अदा कर सकते हैं। 2 घंटे हम पे भारी नहीं पड़ते, यूँ गुजर जाते, लेकिन 20 मिनट हम नहीं पढ़ते। भला हम अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? कैसे हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। और मोमिन क्या करता है, मुसलमान क्या करता है आज का? वो नमाज छोड़ करके सारे बुरे काम करता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को भी परेशान करता और आपके दिल को भी बेचैन करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्ता नमाज बाजमात मस्जिद में हाजिर होकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और जगह एक और कौम को देखते हैं। क्या देखते? कुछ लोग हैं, वो आदम की औलाद ही हैं, मगर बिल्कुल नंगे हैं, सिर्फ आगे पीछे की शर्मगाह चिथड़ों से, फटे पुराने कपड़ों से ढके हुए हैं और वो जानवरों की तरह झुके हुए हैं। और न सिर्फ झुके बल्कि कोई चीज़ चर रहे हैं। वो क्या चीज़ है?
وہ ناک پھنی کانٹے دار درخت ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو بہت مشکل سے نکلتا ہے، وہ اسے کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے جبریل بھلا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کی عقل ماری گئی ہے؟ یہ اسے کیوں کھا رہے ہیں؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مالدار ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے اپنے مال میں سے اس کا حق 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام ایک اور قوم کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے دیگ چڑھے ہوئے پک رہے ہیں، ایک طرف تازہ گوشت ہے، خوشبودار گوشت ہے، اور دوسری طرف دیگ لگے ہوئے اس میں بدبودار گوشت ہے، سڑا ہوا گوشت ہے۔ مرد اور عورت بھرے پڑے ہیں، مگر اس تازہ صاف شفاف خوشبودار اور فریش گوشت کو کوئی نہیں کھا رہا ہے، اور بدبودار گوشت کی طرف ایک طرف سے لائن لگائے کھڑے ہیں، سب وہی کھائے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ تازہ گوشت تو نہیں کھا رہے، خراب اور سڑا گلا گوشت کھا رہے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے حلال اور طیب بیویاں عطا کی ہیں، مگر اپنی بیویوں سے اپنی خواہش نہ پوری کر کے غیروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں اور زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے پاک طیب اور حلال شوہر دیے، مگر وہ اپنے شوہروں سے اپنی خواہش کی تکمیل نہ کر کے بلکہ غیروں سے اپنے خواہش کی تکمیل کرتی ہیں اور زنا کا ارتکاب کرتی ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کچھ عورتیں اپنے پستانوں اور چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے جبریل بھلا انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو بے حجاب غیر محرموں کے سامنے نکلا کرتی تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام اور آگے جاتے ہیں کہ ایک اور قوم کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو بڑی سی گٹھری لیے ہوئے ہے، گٹھری میں اتنا سامان بھرا ہے کہ اسے اٹھا نہیں پا رہا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا اٹھا نہیں پاتا، لیکن اور چیزیں بھرتا جا رہا ہے، اور چیزیں بھرتا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے جبریل بھلا یہ کون ہے؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگ امانتیں رکھے گا اور ان کی امانت میں خیانت کرے گا، ان کی امانتیں ان کے حوالے نہیں کرے گا، مگر چاہے گا اور لوگ رکھیں تاکہ اسے اپنا بنا لے، تاکہ اسے اپنا بنا لے۔ ایسے پیارے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک دریا میں تیر رہا ہے، اور جب کنارے پر آتا ہے تو ایک شخص بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے، پھر ایسے ہوتا۔ جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کس جرم کی سزا بھگت رہا ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، یہ سود کھایا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں پیارے آقا علیہ السلام نے معراج کی شب دیکھیں، اور آج وہ ساری چیزیں ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔